لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس فانی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو ایک امانت پیش کی، لیکن ان سب نے امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کو ایک ایسا بوجھ نظر آیا. لیکن جب اسی امانت کو وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ جب انسانوں کو پیش کیا تو اس نے اس امانت کو قبول کر لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ فرمایا کہ انسان بڑا ظالم اور ناقص عقل والا ہے. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمیں انسانیت کے سانچے میں ڈھال کر اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ پورا انسانیت کا وجود سر سے لے کے پاؤں تک یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امانت کہتے کس کو ہے اور امانت کا حق کیا ہوتا ہے. عام طور سے امانت کا معنی ہم نے ایک محدود چیز کو سمجھا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر کسی کو کچھ روپیہ پیسہ دیا، اب وہ سمجھتا ہے یہ کہہ کے دیا کہ میری امانت ہے تم رکھ لو، اور پھر ایک وقت مقررہ کے بعد جب اس سے مطالبہ کیا تو جتنا پیسہ اس نے دیا تھا اتنا ہی بعینی واپس کر دیا. ہم نے سمجھا کہ اس نے امانت کا حق ادا کر دیا، اور ہے بھی ایسا. اسی کو امین کہا جاتا ہے، امانت دار اسی کو کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں امانت کا معنی بہت وسیع ہے. امانت کا معنی بہت وسیع ہے. اپنے اندر بہت سارے نکات، رموز و اثرات پروئے ہوئے ہیں. ایک ہے روپے پیسے کی امانت، اور ایک ہے انسانیت کے پورے وجود کی امانت. اس کو یوں سمجھے کہ اگر ہم سفر پہ گئے کہیں
اور وہاں جا کر کے ہمیں دوسری جگہ سفر کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم نے کرائے پہ گاڑی لی اور اس گاڑی کے مالک نے ہمیں اسٹیئرنگ پکڑا دی اور ڈرائیور بنا دیا کہ آپ کے حوالے ہے میری گاڑی، آپ جائیں استعمال کریں۔ تو صرف گاڑی سے سفر کرنا اس مالک کا مقصود ہے کہ میں نے تم کو جو گاڑی دیا ہے تم اس سے صرف سفر ہی کر سکتے ہو۔ اگر یہ چاہے کہ میں اس گاڑی کے اندر کچھ غلط تبدیل کروں، کچھ اس کے اندر الگ سے کام کراؤں، تو وہ گاڑی کا مالک اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تم کو امانت کے طور پر صرف اس پہ تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا تھا، تمہارا حق نہیں تھا کہ تم گاڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی کام کراؤ۔ اگر کرائے گا تو وہ گاڑی کا مالک اس کو برداشت نہیں کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ تم نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طریقے سے کہیں گیا سفر کر کے اور اس کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑی اور اس نے کرائے پہ مکان لیا۔ کرائے پہ مکان لینے کے بعد اب مکان کو استعمال کرنا، اس کی صاف ستھرائی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر اس مکان کے اندر اس کے کلر، اس کے ٹائلس ماربل میں کچھ کمی آئے گی تو مکان مالک اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا تم میری امانت میں خیانت کر رہے ہو، تم اس کی صحیح ڈھنگ سے حفاظت نہیں کر رہے ہو، تم صحیح سے اس کا استعمال نہیں کر رہے ہو، لہٰذا میرا مکان خالی کر دو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر کے ہمیں ایک امانت کا مالک بنایا ہے۔ حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہمارا جسم اللہ رب العزت کی ملک ہے، اللہ رب العزت کی ملک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور جو میں نے تمہیں امانت دی ہے اس میں بھی خیانت مت کرو، اس میں بھی خیانت مت کرو۔ تو ہمارا پورا وجود یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اب اس امانت کو یہ اللہ رب العزت کی امانت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عظیم نعمت بھی ہے۔ نعمت کیسے ہے کہ ہم چند دن پہلے، چند سال پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا، جبکہ ہمیں عقل و شعور نہیں تھا، ہمارے منہ میں دانت نہیں تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، ہاتھ پاؤں میں چلنے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے منہ میں دانت آئے، دھیرے دھیرے جیسے عمر بڑھتی گئی عقل و شعور پیدا ہوتا گیا، ہاتھ پاؤں کی طاقت بڑھتی گئی، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب 40 50 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے بندہ، تو اب اس کے دانت کے اندر کبھی کھوٹ پیدا ہوا، دانت نکالنے پڑتے ہیں۔ ایک امانت کے حاصل ہونے کا وقت ہوتا ہے اور ایک امانت کے واپس جانے کا وقت ہوتا ہے کہ اب اس کے دانت کے اندر خرابی آئی، ڈاکٹر نے کہا دانت نکال دو، اب وہ دانت کی نعمت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ آنکھ کی بینائی دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ آنکھ کی بینائی کی نعمت اللہ رب العزت واپس لے رہے ہیں۔ دل دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، قوت طاقت، قوت حافظہ کم ہوتا جا رہا ہے، یہ امانت واپس ہو رہی ہے۔ ہاتھ پاؤں کے اندر لرزہ طاری ہونے لگا، طاقت ختم ہونے لگی، کمزوری کا شکار ہو گیا، یہ امانت جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جیتا جاگتا جوان تھا، ہٹا کاٹا جوان تھا، لیکن اپنی جوانی پہ اس کو ناز تھا، اس جوانی کو اس نے قدر نہیں کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے جو تمہیں امانت دی ہے، اس امانت کے اندر خیانت مت کرنا۔
اب یہ کہ اس انسانیت کے وجود کے امانت کے اندر خیانت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو زبان دی ہے یہ میری امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، اس زبان سے گالم گلوچ اور فول مت بکنا، کسی غیبت اور چغلی میں مبتلا مت ہو جانا۔ لیکن آج ہم زبان کے ذریعے سے ہی ہر شخص، میں اور آپ یا روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان اس پہ غور کریں تو ہر شخص غیبت اور چغلی میں مبتلا ہے، گویا کہ یہ زبان کے اللہ رب العزت کی دی ہوئی زبان جیسی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ آنکھ اللہ رب العزت نے جو بینائی دی تھی، یہ اللہ رب العزت نے اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، قرآن نسخوں کو دیکھنے کے لیے، اہل اللہ علماء و صلحاء کا دیدار کرنے کے لیے، بیت اللہ اور مساجد کو دیکھنے کے لیے، لیکن اب ہم اس آنکھ کے غلط استعمال میں مبتلا ہونے لگے اور ایسا مبتلا ہوئے کہ اب آنکھوں کا غلط استعمال کرنے کی کراہیت ہمارے ذہن سے، دل و دماغ سے ختم ہو چکی، دل و دماغ سے ختم ہو چکی، بد نظری میں مبتلا ہو گئے، نامحرموں کو دیکھنا گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کے ذریعے سے نوجوان نسل آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے کہ اچھی چیزیں اگر واٹس ایپ پہ انٹرنیٹ پہ کھولتے ہیں تو بھی غلط چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اب وہ اس کے دیکھنے میں مست ہو جاتا ہے، گویا کہ اگر آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھا، نامحرموں کا دیدار کیا، یہ اللہ رب العزت کی امانت میں خیانت ہے۔ ایسے ہی کان جیسی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور کان اللہ رب العزت کے اندر کان نے سنوائی دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، فرمایا اس کان کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال سے اس کان جیسی عظیم نعمت امانت کو بچاؤ، اس میں خیانت مت کرنا۔ اب ہوتا یہ ہے غلط باتوں کو سننے میں مست ہو جاتے ہیں، کسی کی برائی، کسی کی حقارت اور کسی کی تذلیل کی جائے، کسی کو ذلت والے کلمات کہے جائے تو بڑا مست ہو کر، خوش ہو کر کے سنتا ہے کہ بہت اچھا ہے، کیا اس نے لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ ایسے ہی موبائل کے ذریعے سے گانے سننے میں مبتلا ہو گیا، یہ کانوں کا غلط استعمال، اللہ کی نعمت کی قدر ناقدری اور اللہ کی عدلی امانت میں خیانت۔ ایسے ہی ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس سارے وجود کے اوپر اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم تو خائن بن کر کے اس میں زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، خائن بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا یہ منافقانہ عمل ہے، منافق کی علامت ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، کوئی اگر ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ تو منافق ہے، کیا یہ کلمات کو، اس کلمے کو برداشت کرے گا کہ تو کس اعتبار سے مجھے منافق کہتا ہے؟ جبکہ جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت۔ فرمایا دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ وفا نہ کرے، وفائی کے ساتھ کام کو انجام نہ دے۔ اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اس میں خیانت کرے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے، ہمارا وجود اللہ کی امانت ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہوگا، اور یہ ایک نفاق کی علامت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا کہ تم اپنی انسانیت، انسان ہونے کو پہچانو، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اس میں زمین پر، آسمان اتنا بڑا، اس کے اندر چاند سورج ستارے اتنے بہترین انداز سے اللہ نے جو کیے، کسی باغیچے میں جاؤ تو وہاں کے پھول پھلواریاں دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے، کسی اچھے گھر کے پاس سے گزرو تو بنگلہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ کتنا بہترین بنگلہ ہے، گاڑی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، موبائل کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے،
ہر اچھی چیز کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، ان تمام اچھی چیزوں سے بہتر اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ کہا کہ تم اپنے وجود پر کبھی غور کیا کرو، تم اپنے انسان ہونے پر کبھی غور کرو، اپنے آپ کو انسانیت کے سانچے میں ڈالو۔ انسان تو موجود ہے لیکن انسانیت ہو چکی ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر ایک کینہ، ایک حسد لیے بیٹھا ہے۔ فرمایا انسان کے بیماری کی دو علامتیں، دو طریقے سے انسان بیمار پڑتا ہے۔ ایک انسان کی جسمانی بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، ایک انسان کی روحانی بیماری جس کا علاج اللہ کے ذکر اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ اور انسان کی روحانی بیماری دلوں کی خرابی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح چلتا ہے تو پورا انسانیت کا وجود صحیح رہتا ہے، اگر اس کے اندر خرابی آتی ہے تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے انسان کا دل۔ انسان کا دل، روپیہ پیسہ آ جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اچھے مکان کا بن جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے۔ اللہ نے جو وجود ہمیں بخشا ہے یہ من مرضی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزارنے کے لیے، کہ ہم ہر چیز کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ اب یہ ہے کہ انسانیت کے وجود کا، انسانی جسم کا سب سے بہترین استعمال کیا چیز ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے گھر میں آ کر کے نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے میں پوری امانت کو پورے طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ آنکھ صحیح استعمال ہوتی ہے، کانوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے، زبان کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ جیسے اس نے نیت باندھا، اس نے اپنے جسم کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ویسے اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم تھا قیام میں رہنا، وہ قیام میں تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوا رکوع کرنا، اب وہ رکوع میں گیا۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی رکوع میں نہیں جاتا جب تک کہ صورت نہیں ملائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ صورت ملا کر کے ہی تم رکوع کرنا، جب تک صورت نہیں ملائے گا وہ رکوع میں نہیں جائے گا۔ تو فرمایا کہ جیسے اللہ رب العزت کے حوالے تم نے اپنے جسم کو اللہ کے گھر میں کر دیا، ایسے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ آج اخلاقی فریضہ ہم سے جدا ہو، رخصت ہو گیا۔ نماز جیسا اہم فریضہ ہماری زندگی میں ہوتا تھا، آج ہماری زندگی سے وہ بھی دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا۔ نماز چھوڑنے کا گناہ کی حقارت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ساری گناہ، جھوٹ بولنا گناہ سمجھا جا رہا ہے، شراب پینا گناہ سمجھا جا رہا ہے، امانت میں خیانت گناہ سمجھا جا رہا ہے، گالی دینا گناہ سمجھا جا رہا ہے، بدنظری کرنا گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا بھی گناہ ہم نے سمجھا کہ نماز کا چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کا چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو گناہ گنائے گئے ان سب سے توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، لیکن نمازوں کو چھوڑنے کا گناہ جب تک نماز نہیں ادا کریں گے اس وقت اللہ رب العزت کے مطلب سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا، معافی کا اعلان نہیں ہوگا۔ آج نوجوان نسل نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلم معاشرہ کیسا بہترین معاشرہ تھا کہ جب راتوں کو نوجوان اللہ کے سامنے رویا گڑگڑایا کرتے، اللہ کے گھر میں آ کر کے اذان سے پہلے آتے تھے اور سب سے بعد میں نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ان کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ مسجد میں آئے۔ ساری چیزوں کے لیے وقت ہے لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے وقت ہے۔ ایک اہم فریضہ نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی میں نمازی نہیں، جبکہ سیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کی طرف پھیلتی ہے اور گھر کا گھر بے نمازی ہے۔ پھر ہمارا رونا ہے کہ ہم پریشان حال ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے بیرون ملک میں، گھر پہ بھی لوم چل رہا ہے، اچھی کمائی کی پریشانی ہے۔ اب اس کا ذہن شیطان کی طرف پھیرتا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا نہیں،
کسی نے کچھ کرایا نہیں، یہ ہمارے بے نمازی کی رخصت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فریضے کو پامال کیا، نماز کا چھوڑنا گناہ نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے گھروں کے اندر سے برکتوں کو اٹھا لیا ہے، برکتیں اٹھ گئی، اولاد نافرمان ہو گئی۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اولاد کو ہمارے نافرمان بنا دیا۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کی نافرمانی ہے، نماز ہم نے چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اولاد کو ہماری نافرمان بنا دیا ہے۔ اس لیے خدا را اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے بہت قیمتی زندگی ہے، بہت قیمتی زندگی۔ عہد الست میں ہم نے اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ نے ہم نے اللہ کی ربوبیت کا عالم ارواح میں ہم نے اقرار کیا ہے، تو اللہ نے کہا دنیا میں چند دن رہنے کی زندگی میں مجھے بھول مت جانا، مجھے یاد کر کے اس لیے گزارنا، پھر جب تم قبر میں آؤ گے سب سے پہلا سوال وہی کروں گا جو عہد الست میں تم سے عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم کا، سب سے پہلے پوچھوں گا کہ تمہارا من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہاں بھی رب ربوبیت کا اقرار تھا اور وہاں بھی ربوبیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو باقی زندگی ہے اس کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہمیں گزارنی ہے۔ باتیں بہت ہوتی ہے، سن کر کے اس کو اثر لینے والا دل چاہیے۔ اب دل متاثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر سے ایمان کا نور ختم ہو چکا ہے۔ جس دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، جس دل میں ایمان اسلام کی روحانیت ہوتی ہے، وہ دل اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کانپ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا نام میرے سامنے لیا گیا۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اللہ کا نام، اللہ کی آواز کان میں پڑتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ ہم دل کے اعتبار سے بیمار ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بیمار ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس بیماری کا علاج کریں، ہم اللہ رب العزت کے سامنے آئیں، گڑگڑائیں، روئیں، اللہ سے اپنی گزری زندگی پہ توبہ استغفار کریں۔ ابھی توبے کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کریں گے، اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین فیصلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔